क्यूरियस ऑडियंस, आप देख रहे हैं एमसी डिपार्टमेंट के खास प्रोग्राम गेम ऑफ ग्लोबल थ्रोन। थोड़ा पीछे करना मेरे प्यारे। हकीकत ये कि दुनिया में कभी भी मुकम्मल अमन या जंग का दौर नहीं होता। हम बात कर रहे थे कि किस तरह रूस और चीन अमेरिका से सुपर पावर स्टेटस चैलेंज कर रहे हैं और अमेरिका किस तरह अपनी आलमी बर्तरी और वर्ल्ड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहा है। यही आज की दुनिया की असल गेम ऑफ ग्लोबल थ्रोन्स है और यही कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। माय क्यूरियस ऑडियंस, तकरीबन 1500 साल पहले पुरानी एक चीनी कहावत का जिक्र मिलता है जिसमें एक जनरल जिंगजोंग का नाम आता है। वो एक माहिर जंगजू था जो सिर्फ तलवार से ही नहीं बल्कि अपने छोटे छड़ीनुमा हथियार से भी लड़ता था। यह हथियार तकरीबन 15 से 20 इंच लंबा होता था और उसे जियान कहा जाता था। बज़ाहिर एक ऐसा सादा सी स्टिक लगती थी, मगर एक माहिर फाइटर के हाथ में यह दुश्मन की खोपड़ी तक तोड़ देने की सलाहियत रखती थी। यह लड़ाई का फन उसे अपने खानदान से विरासत में मिला था और इसी हथियार के नाम पर इस टेक्निक को भी जियान कहा जाता था। इस हथियार की सबसे खतरनाक बात यह थी कि माहिर जंगजू इसे लंबी आस्तीन, कपड़ों या जिस्म के किसी हिस्से में आसानी से छिपा सकते थे। चूंकि इसमें तेज धार ब्लेड नहीं होता था, इसलिए आम लिबास में किसी को भी मशकूक नहीं लगता था। वजन में भी ये हल्का होता था, मगर माहिर फाइटर के इस्तेमाल से तलवार से ज्यादा मुहलिक साबित होता था। वक्त के साथ साथ जनरल जिंगजोंग ने इस फन में मजीद जिद्दत पैदा की। इस खुफिया इनोवेशन के बाद ये तकनीक जियान से आगे बढ़कर शासो जियान कहलाने लगी। इसमें महारत ये थी कि वह ऐसी बज़ाहिर मामूली सी स्टिक से दुश्मन के हाथ में मौजूद किसी भी हथियार को तोड़ देता या गिरा देता था। दुश्मन चाहे फौलादी लिबास में ही क्यों ना हो, वह शासो जियान की तकनीक से इसे लड़ने के काबिल नहीं छोड़ता था। ये फन अपने अफादियात के बावजूद हमेशा खुफिया रखा गया। जनरल जिंगजोंग ने यह महारत अपनी अगली नस्लों या खानदान को मुंतकिल नहीं की। गालिबन उससे यह ख्याल था कि अगर यह इल्म सबको मिल गया तो मुमकिन है एक दिन उसे भी अपनी ही लोगों से लड़ना पड़े। इसलिए उसके पास कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जो सिर्फ उसे आता हो ताकि अपनी हिफाजत कर सके। इस सोच के बाद चीन में बाद के अदवार में हर वो खुफिया जंगी तरीका तकनीक जो बज़ाहिर आम चीज लगे मगर हकीकत में निहायत खतरनाक शासो जियान कहलाने लगा। आज के दौर में यही तस्वुर चीनी डिफेंस डॉक्ट्राइन का हिस्सा बन चुका है, यानी ऐसी जंगी हिकमत अमली जिसमें दुश्मन से बराह रास्त लड़ाई ना की जाए लेकिन उसे इस अंदाज में कमजोर किया जाए वह खुद भी ये ना समझ सके कि उसके खिलाफ जंग हो रही है या नहीं। दुश्मन इसे एक मामूली की सरगर्मी समझे और जब तक वह हकीकत को समझे तब तक मकसद हासिल हो चुका हो। तो माय क्यूरियस ऑडियंस, इस शासो जियान डॉक्ट्राइन के तहत चीन ने खास तौर पर अमेरिका और उसके डिफेंस सिस्टम को निशाने पर रखा हुआ है। चीन इस वक्त बराह रास्त खुली जंग में जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिका का मुकाबला नहीं करना चाहता या फिलहाल ऐसा करना है, इसलिए उन्होंने बिलवास्ता गैर रिवायती जंगी तकनीक को इख्तियार किया। अब सवाल ये है कि चीन यह हिकमत अमली कैसे इस्तेमाल करता है। तो माय क्यूरियस ऑडियंस, सन 1999 में दो चीनी कर्नल्स ने एक अहम फौजी डॉक्ट्राइन पेश किया। ये नजरिया चीनी फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए मुरतब किया गया था। इसका असल नाम मुख्तलिफ है लेकिन अंग्रेजी में इसे अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है। ये डॉक्ट्राइन चीन का शासोशियान जदीद हथियार समझा जाता है। इसमें वजाहत की गई है जदीद आलमी निज़ाम में जंगी कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। बज़ाहिर ये दस्तावेज मुस्तकबिल के जंगों और जदीद वारफेयर पर बहस करती है, लेकिन दर हकीकत ये बताती है कि चीन जैसी ताकत और टेक्नोलॉजी में कहीं ज्यादा मजबूत सुपर पावर यानी अमेरिका का मुकाबला किस तरह करना है। इस डॉक्ट्राइन का मरकजी नुक्ता यह है कि अगर अमेरिका से कभी तसादुम नागुरेज हो जाए तो जंग इन मैदानों में लड़ी जाए जहां अमेरिका फौज रिवायती दिफा के लिए मौजूद नहीं होती। चीनी माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी फौज सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह जंग को सिर्फ अस्करी मैदान और जदीद हथियारों तक महदूद समझती है। अमेरिका का ख्याल है कि ड्रोन्स, फाइटिंग रोबोट्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और जदीद रेडार टेक्नोलॉजी के जरिए वह हर जंग जीत सकता है। चीनी डॉक्ट्राइन के मुताबिक यही सोच अमेरिका की सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि वह उन जंगी महाजों को नजरअंदाज कर देता है जहां जंग गोली चलने से पहले शुरू हो चुकी होती है। इन गैर रिवायती जंगी महाजों पर कानूनी जंग, मुआशी जंग और साइबर या नेटवर्क
وارفیئر شامل ہے۔ گیم آف گلوبل تھرونز کی آنے والی ویڈیوز میں ہم انہی محاذوں پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن مائی کیوریس آڈینس، اس سے پہلے ایک اور نہایت اہم میدان کی بات کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے سائبر وارفیئر۔ حیران کن طور پر یہ وہی میدان ہے جہاں چین امریکہ پر مسلسل سبقت لے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیسے؟ مائی کیوریس آڈینس، آپ کو 17 اپریل 2021 کی وہ مشہور تصویر ضرور یاد ہوگی جو پوری دنیا میں وائرل ہوئی تھی۔ کابل سے اڑنے والے ایک امریکی فوجی طیارے کے اندر سینکڑوں افغان شہری سوار تھے، تقریباً 640 افراد جو جان بچا کر اس جہاز میں بیٹھ کر گئے تھے۔ لیکن یہاں جس چیز پر توجہ دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ طیارہ بوئنگ کمپنی کا C-17 ہے۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں بلکہ امریکہ کا ٹاپ ملٹری کارگو ایئر کرافٹ ہے۔ اس کی صلاحیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ یہ سینکڑوں افراد کو ان کے سامان کے ساتھ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک منتقل کر سکتا ہے۔ یہی وہ طیارہ ہے جس کے ذریعے امریکی فوجی اپنی مکمل بٹالین، ٹینکس، بکٹر بند گاڑیاں، جیپس، اسلحہ اور لاجسٹک سامان دنیا کے کسی بھی کونے میں منتقل کرتی ہے۔ یہ امریکہ کا سب سے مہنگا اور سب سے اسٹریٹجک ملٹری کارگو جہاز ہے، اور امریکہ نے آج تک کسی اور کارگو طیارے پر اتنی سرمایہ کاری نہیں کی۔ اس عظیم الشان اتنے بڑے بوئنگ C-17 کی ڈیولپمنٹ پر امریکہ نے تقریباً $31 ملین خرچ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی امریکہ صدر کسی غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں، ان کی بم پروف اور بلٹ پروف لیمونیزن دیگر حساس سامان اسی C-17 کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ طیارہ امریکی ڈیفنس کے لیے کتنا اہم ہے۔ روس اور چین سمیت کئی ممالک برسوں سے اس جیسی سپر کارگو جہاز بنانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ایسی پرکشش اور شاندار ٹیکنالوجی ان کے لیے حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ امریکہ اس ٹیکنالوجی کو اس طرح محفوظ رکھتا تھا جیسے کبھی چینی شہنشاہ ریشم بنانے کی راز کو چھپا کر رکھتے تھے۔ لیکن مائی کیوریس آڈینس، جیسے وقت کے ساتھ ریشم کا راز چین سے باہر نکل گیا، بالکل ویسے بھی C-17 کی ٹیکنالوجی بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ چین نے اس راز کو حاصل کرنے کے لیے $31 بلین خرچ نہیں کیے، بلکہ صرف تقریباً $1 ملین سائبر اینڈ ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک پر لگا کر وہ معلومات حاصل کر لی جن پر امریکہ نے دہائیاں اربوں ڈالرز خرچ کیے تھے۔ یہاں کہانی میں داخل ہوتا ہے ایک چینی شہری جسے دنیا اسٹیفن سو کے نام سے جانتی ہے، جبکہ اس کا اصل نام سوبن تھا۔ اس شخص نے چینی ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر امریکہ کے انتہائی حساس دفاعی اداروں لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ کمپنی کو ٹارگٹ کیا۔ لاک ہیڈ مارٹن دنیا کا سب سے بڑی ایرو اسپیس اور ڈیفنس کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ کمپنی ہے جس نے F-16 جیسی لڑاکا طیارے بنائے اور آج F-22 اور F-35 جیسے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس تیار کر رہے ہیں جو جدید ریڈار سسٹمز کو بھی دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف بوئنگ دنیا کی دوسری سب سے بڑی طیارہ ساز کمپنی جس کے مسافر اور فوجی طیارے پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، جس کا C-17 امریکی ملٹری لاجسٹک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ دونوں کمپنیاں امریکی ڈیفنس کے لیے اتنی اہم ہے کہ پینٹاگون انہیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے مسلسل اربوں ڈالرز خرچ کرتا رہا۔ اس کی تکنیکی برتری اور بڑی حد تک انہی اداروں کی بدولت قائم ہے۔ مائی کیوریس آڈینس، اسٹیفن سو نے کینیڈا میں ایک پرتعیش گھر خریدا ہوا تھا۔ اس کے بچے سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس نے کینیڈا میں ایک درمیانے درجے کی کمپنی بنائی جو ایرو اسپیس سپلائی کمپنیز کو، جہاز بنانے والے کمپنی کو کیبل اور دیگر پرزے فراہم کرتی تھی۔ اس نے 2009 سے 2014 کے درمیان انہی کاروباری تعلقات کے ذریعے اس نے امریکی اور کینیڈین دفاعی شعبوں میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ مضبوط روابط قائم کیے۔ وہ مہنگے ہوٹلوں میں دعوتیں، لمبی ڈنرز رکھتا تھا، ایک سے دوسرے اور تیسرے کے ذریعے تک رسائی حاصل کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان معلومات تک پہنچ گیا جن کو چین کی شدید ضرورت تھی۔ جو لوگ اس سے ملے ان کے مطابق وہ خوش مزاج، باتونی اور دل لبھانے والا انسان تھا۔ مہنگے ہوٹل، کہکہے، لطیفے اور بہترین مہمان نوازی، یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول میں جہاں تنہا اور مصروف افراد آسانی سے اعتماد کر بیٹھے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں جنگ بغیر کسی گولی کے جیتی جا رہی تھی۔ چینی بزنس مین سوبن اپنے نیٹ ورک میں خاص طور پر ان افراد کو ٹارگٹ کرتا تھا جو بوئنگ یا لاک ہیڈ مارٹن یا اسی نوعیت کی دفاعی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ طور پر کام کر رہے ہوتے تھے۔ ابتدا میں وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بناتا، ملاقاتیں کرتا اور پھر آہستہ آہستہ پھر بزنس آفر کی بات شروع کر دیتا۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا جہاں سے اصل گیم شروع ہوتی تھی، اور وہ ان افراد سے صاف الفاظ میں یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے امریکی کا F-35 جیٹس کا حصہ چرا کر لا کے دو، بلکہ بات کو بہت نرم اور بظاہر معصوم انداز میں رکھتا۔ مثال کے طور پر
وہ کہتا اگر آپ اس طیارے کے کسی ایک سسٹم یا تکنیکی حصے کو معلومات مجھے فراہم کر دے، میں اسے مارکیٹ میں مناسب قیمت پر فروخت کر سکتا ہوں، پھر اس منافع کو ہم آپس میں شیئر کر لیں گے۔ ابتدا میں جن سسٹمز کی بات کی جاتی تھی وہ بظاہر زیادہ حساس نہیں لگتے تھے، اس لیے بعض لوگ یا تو مالی فائدے کے لالچ میں یا تعلقات کی بنیاد پر یہ سمجھ کر کہ معمولی چیز ہے اس لیے ڈیل کا حصہ بن جاتے تھے۔ یہ تو سوبن کا ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور منظم تھا۔ سوبن اپنے بزنس اور سماجی تعلقات کے ذریعے ان افراد کی عہدے، ذمہ داریاں، کردار معلوم کر لیتا تھا جو امریکی فوج کے لیے جدید ٹیکنالوجی تیار کر رہے تھے۔ ان افراد کے نام پر فون نمبرز اور دیگر معلومات اور وہ ایک پاسورڈ پروٹیکٹڈ ای میل کے ذریعے چین بھجوا دیتا تھا۔ چین میں اس کے دو قریبی ساتھی جو براہ راست چینی ملٹری انٹیلیجنس سے جڑے ہوئے تھے ان تمام معلومات کو محفوظ رکھتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کام اتنی سادگی سے کیا جاتا تھا کہ بعض اوقات ای میل میں اٹیچ فائل کے پاسورڈ وہی ہوتا تھا جی میل کا سبجیکٹ لکھا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے ایک ای میل سینڈ کیا تو میں نے ای میل پہ لکھ دیا مائی فون نمبر، حالانکہ سبجیکٹ بھی وہی ہوتا تھا جو مین باڈی ٹیکسٹ بھی ہوتا تھا۔ سوبن مسلسل ایک کام کرتا تھا، وہ اہم کمپیوٹر سسٹم کی لوکیشن، وہاں کام کرنے والے افراد کی ذاتی معلومات، ان کے عہدے، وینڈرز، ای میل، ریکارڈ، تنخواہیں اور ریکارڈ تک فراہم کرتا تھا۔ یہاں تک کہ چینی ہیکرز کو HR کی ریکارڈ بھی فراہم ہوتا تھا۔ یہ معلومات اپنے آپ میں خزانہ تھا کیونکہ یہی ڈیٹا بعد میں ہیکنگ آپریشنز کی بنیاد بنتا تھا۔ چینی ہیکرز کے پاس جب حساس اداروں میں کام کرنے والے افراد کی ای میلز، رابطے، آفس ٹائمنگ اور باہمی تعلقات کی مکمل تصویر آ جاتی تھی تو وہ اگلا قدم اٹھاتے تھے، وہ کسی ایک سینئر افراد کو اس کے کسی قریبی کولیگ کے نام سے ای میل بھیجتے، بالکل اسی انداز میں جیسے روزمرہ دفتری معاملات میں لوگ ایک دوسرے کو فائل یا ڈرائنگ مانگتے ہیں۔ ان ای میلز میں بظاہر ایک نارمل ڈاکومنٹ، پروڈکٹ، پکچر یا سسٹم ڈرائنگ ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ لنک یا فائل بھی شامل ہوتی تھی جسے وہی افراد اس لنک پر کلک کرتا ہے، وہ افراد اس لنک پر کلک کرتا ہے یا فائل ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے۔ اس کے علم میں آئے بغیر اس کا کمپیوٹر چینی ہیکرز کے کنٹرول میں چلا جاتا، یوں پورا سسٹم خاموشی سے کمپرومائز ہو جاتا۔ اس کے بعد ہیکرز نہ صرف اس افراد کے فائلز تک رسائی حاصل کرتے بلکہ اسی راستے پوری کمپنی کے نیٹ ورک میں پھیل جاتے، وہاں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں فائل ڈیٹا حاصل کیا جاتا۔ جیسے سوبن کے پاس ڈیٹا جاتا وہ فائلز دیکھ کر فیصلہ کرتا کون سا ڈیٹا قیمتی ہے اور کون سا غیر ضروری ہے۔ سوبن ان چند لوگوں میں سے تھا جو اسپائنگ، نیٹ ورکنگ، ہیکنگ، بزنس اور ٹیکنالوجی ان تمام شعبوں میں بیک وقت گہرائی سے سمجھتا تھا۔ وہ نہ صرف چینی اور انگریزی زبان میں عبور رکھتا تھا بلکہ امریکی اور چینی دفاعی اداروں میں استعمال ہونے والی تکنیکی ٹرمز اور بزنس ٹرمز میں بھی مکمل واقف تھا۔ اس مہارت کی وجہ سے وہ ہزاروں فائلز میں سے فوراً شناخت کر لیتا کہ کون سی فائل اور کون سا کمپیوٹر سسٹم چینی ملٹری کے لیے زیادہ اہم ہے۔ پھر انہیں مخصوص سسٹم کو مزید گہرائی سے ہدف بنایا جاتا۔ جب ڈیٹا ہیک ہو کر منتقل کیا جاتا تو سوبن دن رات محنت کر کے ان فائلز کا چینی زبان میں ترجمہ کرتا۔ اس کے بعد یہ تمام معلومات ہانگ کانگ یا مکاؤ منتقل کی جاتی جو چین کے زیر انتظام مگر نیم خود مختار علاقے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا اگر مستقبل میں کوئی بین الاقوامی دباؤ یا قانونی کارروائی ہو تو چین کا اختیار کر سکے کہ مین لینڈ چین میں اس ہیکنگ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہانگ کانگ اور مکاؤ میں اس ڈیٹا کو دوبارہ ہارڈ کاپی یا الگ ہارڈ ڈیوائس میں محفوظ کیا جاتا اور یہ انٹرنیٹ کے بجائے ہارڈ فائلز میں یہ معلومات چینی ملٹری افسران تک مین لینڈ چین پہنچائی جاتی۔ وہاں سے یہ ڈیٹا ان کمپنیوں کے حوالے کیا جاتا جو امریکی ٹیکنالوجی کے برابر یا اس سے ملتی جلتی ٹیکنالوجی تیار کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں 2009 سے 2030 کے درمیان 4 سال تک چینی ہیکر نے اس طریقے سے لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ جیسے امریکی سب سے حساس دفاعی اداروں کو دیکھا جس سے اندر بیٹھا ہوا کوئی ماہر دکھ رہا ہو۔ چین محض 3 سال میں بوئنگ C-17 سے متعلق جو ڈیٹا کاپی کیا گیا وہ تقریباً 65 GB پر مشتمل تھی۔ خود آپ اندازہ کریں ٹیکسٹ اور پکچرز جو صرف چند کلو بائٹس کی ہوتی ہے وہ 65 GB پر کتنی ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ فائل 6 لاکھ سے زیادہ تھی اور اس سے ہی لاک ہیڈ مارٹن سے بھی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں فائلز کاپی گئی۔ اس کہانی کا کلائمیکس 2014 نومبر میں آیا۔ ایک طرف امریکی بوئنگ C-17 کھڑا تھا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے بالکل ساتھ چین کا نیا فوجی کارگو طیارہ جیان Y-20 لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ 4 انجن والا یہ طیارہ ظاہری اور عملی اعتبار سے C-17 سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتا۔ یہ لمحہ چین کے لیے ایک بڑی علامت کامیابی تھا کیونکہ اب یہ صرف امریکہ ہی وہ ملک نہیں رہا تھا جو کم وقت میں بڑی فوجی قوت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا تھا۔ چین نے Y-20 کو اندر سے مزید کشادہ بنایا تاکہ اپنے اندر بھاری ٹینکس اور بختر بند گاڑیاں بھی بآسانی منتقل کر سکے۔
माय क्यूरियस ऑडियंस, सोबिन के लिए बोइंग के बाद सबसे ज्यादा अहम और कीमती डेटा लॉकहीड मार्टिन का था, और ये वो कंपनी थी जिसका सबसे ज्यादा डेटा हैक किया गया। अमेरिका का जदीद तरीन फाइटर जेट F-35 आज चीन के फाइटर जेट 31 जेट से हैरत अंगेज हद तक मुशाबहत रखता है। माहिरीन और डिफेंस एनालिस्ट का कहना है दोनों तैयारों में बुनियादी फर्क ज्यादातर इंजन का है, यानी अमेरिका एक इंजन जबकि चीनी डबल इंजन पर मबनी है। लेकिन असल और फैसला कुन चीज इंजन नहीं बल्कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसका बदौलत एक ऐसा तैयारा दुश्मन के रेडार सिस्टम को धोखा देने के लिए सलाहियत हासिल कर लेता है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो चीज थी जिससे अमेरिका ने अरबों डॉलर्स खर्च करके बरसों की तहकीक व तरक्की यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हासिल किया था। लेकिन चीन ने इस टेक्नोलॉजी के इंतहाई अहम हिस्से चंद लाख डॉलर्स में हासिल कर लिए। यही है दोस्तों असल शाशोजियान टेक्निक, यानी ऐसा हथियार या तरीका जो बाज़ाहिर दिखाई ना दे मगर असर फैसला कुन हो। इसलिए आज सूरत हाल ये है कि हर मैदान में अमेरिका और चीन निस्बतन बराबर खड़े नजर आते हैं। जैसे ही सोबिन और उसके टीम ने लॉकहीड मार्टिन का डेटा हैक किया, इस तर्ज पर उन्होंने कई दूसरे अमेरिकी डिफेंस और एसोसिएशन कंपनी को भी डेटा चुरा लिया। अमेरिकी मिलिट्री के कम से कम 32 हसास प्रोजेक्ट्स के तफसीलात इनके हाथ लगी, जिनमें कंपनीज की टीम्स के पासवर्ड्स, उनके वेंडर्स की लिस्टें, जॉब्स डिटेल्स, डिजाइन, ब्लूप्रिंट्स, मिसाइल सिस्टम से मुताल्लिकत मालूमात, हत्ता के रूस और एशिया से जुड़े बास डिफेंस डेटा तक शामिल था। इसके अलावा ताइवान से तिब्बत तक के खुफिया सरकारी मालूमात भी इसी नेटवर्क के जरिए हासिल की गई। ये तमाम डेटा सिर्फ चीन की मिलिट्री को नहीं दिया जा रहा था बल्कि इसका एक हिस्सा ओपन मार्केट और डार्क वेब पर भी फरोख्त किया जाता था। माय क्यूरियस ऑडियंस, जैसे हकीकी दुनिया में एक ब्लैक मार्केट होती है, बिल्कुल उसी तरह इंटरनेट की एक खुफिया दुनिया है जिसे डार्क वेब कहा जाता है, जहाँ इस किस्म का हसास डेटा खरीदा और बेचा जाता है। इस तरह सोबिन और उसके नेटवर्क ने सिर्फ चीनी मिलिट्री ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ खुफिया इदारों से भी माली फायदा हासिल किया। लेकिन ये चीनी हैकर्स ज्यादा अरसा FBI से छुप कर नहीं रह सके। अमेरिकी सिक्योरिटी इदारे पहले ही हर रोज करोड़ों फोन कॉल्स और ईमेल्स को स्कैन करते थे, और किसी गुफ्तगू या लफ्ज में मामूली सी भी शक पैदा होता तो उस पर एक अलग टीम तहकीक शुरू कर देती। मगर आज के दौर में सूरत हाल यह है कि रोजाना 300 बिलियन से ज्यादा ईमेल्स दुनिया भर में एक्सचेंज होती है, यानी एक सेकंड में तकरीबन 35 लाख ईमेल। इतनी बड़ी मिकदार में डेटा को मुसलसल मॉनिटर करना किसी भी खुफिया इदारे के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसलिए अब एजेंसियां नौजवानों, फ्रीलांसर, हत्ता के एथिकल हैकर्स की खदमात लेना शुरू कर चुकी हैं। उसूल यह होता है कि जो शख्स काबिल इस्तेमाल खुफिया मालूमात फराहम करे उसे खुफिया तौर पर पेमेंट दी जाती है। ऐसे ही एक तरह 2014 में FBI के लॉस एंजलिस ऑफिस को मिली, जब एक फ्रीलांसर या हैकर ने चीनी जबान में लिखी गई एक ईमेल के बारे में टिप दी। बज़ाहिर वह ईमेल बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन असल बात यह थी यही अब नॉर्मल थी, क्योंकि सारी गुफ्तगू कोड, वर्ड्स और पासवर्ड में छुपी हुई थी। लेकिन एक गलती ने पूरा खेल बदल डाला। एक अटैचमेंट फाइल का नाम तब्दील नहीं किया गया था और इस फाइल का नाम था C-17 प्रोजेक्ट समरी। ये वो लम्हा था जब FBI को शदीद शक हुआ, उस पूरे नेटवर्क की निगरानी शुरू कर दी। तहकीक के दौरान एक एक करके शवाहिद सामने आते गए। एक तस्वीर जो एक ईमेल के साथ मुंसलिक थी, उससे कनाडा में मौजूद सोबिन के बारे में मालूमात हासिल हो गई। इस तस्वीर से यह भी मालूम हुआ कि चीन में 2 अफराद मौजूद हैं जिनको बराह रास्त ताल्लुका चीनी सिक्योरिटी इदारों से है। उन्होंने फौरी तौर पर कनाडा से राब्ता किया, जहां उन्हें बताया गया सोबिन किसी भी वक्त चीन रवाना होने वाला है। FBI जानती थी कि अगर सोबिन एक बार चीन पहुंच गया तो उसे वापस लाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। मामला उस वक्त हसास हुआ क्योंकि अगले ही साल चीनी सदर अमेरिका के दौरे पर आने वाले थे और अमेरिकी सदर बराक ओबामा इस मामले को सबूतों के साथ सामने रखना चाहते थे। इसलिए FBI ने कनाडा पर दबाव डाला कि वो सोबिन की गिरफ्तारी में ताउन करे। कनाडा बगैर मजबूत कानूनी सबूतों के साथ किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए और अमेरिकी हवाले में जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ऐन उन्हीं दिनों कनाडा खुद एक संगीन मसले से दो चार था, क्योंकि उसके सरकारी सिस्टम पर भी चीनी और रूसी हैकर्स मुसलसल हमले कर रहे थे। इस दबाव में आकर कनाडा ने अमेरिका के साथ ताउन का फैसला किया और सोबिन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। चीन ने जवाबन अपने मुल्क में मौजूद कैनेडियन शहरी को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। चंद महीनों में गिरफ्तार होने कैनेडियंस की तादाद तकरीबन 200 तक पहुंच गई। इनमें एक मारूफ कैनेडियन जोड़ा था, केविन और जूलिया भी शामिल था, जो 1984 में चीन में रह रहे थे और बिजनेस कर रहा था। चीन हुक्काम ने कनाडा के सफारत खाने की इत्तला दी। ये शहरी उनकी हिरासत में है और कनाडा को उनके लिए वकील फराहम करने का हक हासिल है। ये दरअसल चीन की जानिब से कनाडा
کے لیے خاموش دھمکی تھی کہ اگر سوبن کو امریکہ کے حوالہ کیا گیا تو ان کے شہریوں کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کینیڈا دو عالمی طاقتوں کے درمیان پھنس گیا۔ ایک طرف امریکہ قانونی طریقے سے سوبن کو چاہتا ہے، دوسری طرف کینیڈا اپنے شہریوں کے لیے چین سے نرمی چاہتا تھا۔ نتیجن کینیڈا نے معاملے کو قانونی پیچیدگیوں میں ڈال دیا۔ چین نے گرفتار شدہ کینیڈین جوڑے پر بھی وہی جاسوسی کے الزامات لگا دیے جو امریکہ نے سوبن پر لگائے تھے۔ الزامات یہ تھا کہ مرد کینیڈین امریکی ہدایت پر چینی ملٹری کی تصاویر لیتا رہا اور چین مسلسل دباؤ بڑھاتا رہا کہ سوبن کو امریکی حوالے نہ کیا جائے۔ ایک بار پھر کہانی میں ٹوسٹ آیا۔ 2 سال کی قانونی جنگ کے بعد جب امریکہ سوبن کو کینیڈا سے حاصل نہ کر سکا، خود سوبن نے امریکی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کا وکیل کا موقف تھا امریکہ پہنچنے میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اس سے کہیں کم سزا امریکی عدالت میں سرنڈر ہو کے مل سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ خود سرنڈر کر دے۔ مزید یہ کہ پس پردہ چین اور کینیڈا اور امریکہ کے درمیان کئی معاملات طے پا چکے تھے۔ یوں امریکی سیکورٹی اہلکار ایک طیاروں میں سوبن کو امریکہ لے گئے جہاں اس کے سیٹ کے دونوں طرف مضبوط امریکی اہلکار بیٹھے تھے اور درمیان میں سوبن دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ راستے میں ایک اہلکار نے مذاقن پوچھا، آپ کا پسندیدہ طیارہ کون سا ہے؟ سوبن نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بوئنگ C-17 کے علاوہ کوئی بھی۔ قصہ مختصر، سوبن کو عدالت نے 46 ماہ قید کی سزا سنائی جو اکتوبر 2017 میں مکمل ہوئی اور اس کے بعد وہ چین واپس چلا گیا۔ اس طرح کینیڈین جوڑا ستمبر 2016 میں جرمانہ ادا کر کے سزا مکمل کر کے کینیڈا واپس آ گیا۔ مقدمے کے دوران سوبن نے 32 صفحات پر مشتمل اعترافی بیان جمع کروایا کس طرح امریکی کمپنیز کی انٹلیکچوئل پراپرٹی چوری کرتا رہا۔ امریکہ اس عمل کو چوری یا ڈاکہ کہتا رہا، مگر حقیقت یہ ہے خود امریکہ بھی برسوں سے یہی کھیل کھیلتا رہا۔ ایڈورڈ سنوڈن کے لیک کیے گئے خفیہ دستاویز کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ادارے چینی قیادت کی براہ راست گفتگو سنتے رہے اور یہ سب کچھ چین کی سب سے بڑی موبائل کمپنی ہوائی کے سسٹمز میں خفیہ طور پر داخل ہو کر کیا جاتا رہا۔ امریکی ادارے ہوائی فونز میں ایسے ایپس انسٹال کرتے تھے جن کے ذریعے آڈیو اور ویڈیو براہ راست ان تک پہنچ جاتا تھا۔ مائی کیوریس آڈینس، سوبن کی گرفتاری اور اس کے اعتراف کے بعد 2015 میں چینی صدر کا امریکہ کا دورہ ہوا۔ صدر براک اوباما کے ساتھ ملاقات میں سائبر وارفیئر سب سے اہم ایجنڈا تھا اور اخبارات کی سرخیاں یہی تھی کہ دونوں ممالک نے مل کر سائبر کرائم کے خلاف تعاون پر اتفاق کیا۔ دونوں نے موقف اپنایا کہ وہ سرکاری سطح پر ہیکنگز کی حمایت نہیں کرتے اور طے کیا اگر کوئی چینی اور امریکی شہری اس میں ملوث پایا گیا تو دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ مائی کیوریس آڈینس، ہم جانتے ہیں کہ طاقت کی جنگ میں اخلاقیات کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ آج نہ تو چینی ہیکرز پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہی امریکی، بلکہ دونوں طرف سے ہیکنگ نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ امریکی اداروں کے مطابق اب بھی سینکڑوں یا ہزاروں ہیکرز سرگرم ہیں جن میں اکثریت پرائیویٹ ہیکرز پر مشتمل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہوتے لیکن اپنے ملک کی ضرورت اور قومی مفاد سمجھتے ہوئے ہیکنگ کرتے ہیں۔ وہ اپنی حاصل کردہ معلومات ریاستی اداروں یا ان کے نمائندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس عمل سے پیسہ بھی کماتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے حب الوطنی کا فریضہ بھی سمجھتے ہیں۔ مائی کیوریس آڈینس، 2022 کے بعد چینی ہیکرز نے اپنا طریقہ واردات مزید بدل لیا۔ اب وہ کسی ایک فرد کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ایسے کمپیوٹرز یا نیٹ ورک کو ہیک کرتے ہیں جس کے ذریعے پورے سسٹم میں داخل ہو کر خاموشی سے ہیکنگ کر لی جاتی ہے۔ FBI کے مطابق اکثر امریکی ادارے خود بھی اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کے کتنے کمپیوٹرز پہلے ہی کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ یہ بالکل اسی انداز میں جدید شکل ہے جو کبھی سوبن کی نیٹ ورک نے استعمال کی تھی۔ یہ ہیکرز تعداد میں اتنی زیادہ ہے، رفتار میں اتنی تیز اور تکنیک میں اتنے ایڈوانس ہے کہ انہیں ٹریک کرنا اور پکڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ ہیکنگ سے بچنا تو چاہتا ہے مگر مکمل طور پر بچ نہیں پاتا۔ جیسے وہ کسی امریکی ادارے کو اندازہ ہوتا اس سسٹم میں ہیکنگ ہو رہی ہے، وہ دفاعی کارروائی کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ چینی ہیکرز کو فوراً اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ چند لمحوں میں سسٹم سے نکل جاتا اور تمام ٹریس صاف کر دیتے اور پیچھے کوئی واضح ثبوت نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں تو پہلے سے کہیں زیادہ نئے اور پیچیدہ طریقوں کار کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین اس عمل کو محض جرم نہیں سمجھتا۔ جو شہری اس میدان میں کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں ایک اسٹریٹجک وارفیئر پالیسی کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے اگرچہ اس وقت امریکہ سے براہ راست جنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن جنگ تو ہو سکتی ہے، اور اگر کبھی جنگ کا وقت آیا تو کم از طاقت کا توازن برابر ہونا چاہیے۔ اس سوچ کے تحت یہ ہیکرز یہ مانتے ہیں جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کیا جانا چاہیے۔ تو مائی کیوریس آڈینس، یہ تھی سائبر وارفیئر کی وہ مثالیں جن کے ذریعے آپ گیم آف گلوبل تھرونز میں چین کی کردار کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں چین کے ایک اور بڑے ہتھیار کی طرف جسے اکانومک وارفیئر کہا جاتا ہے۔ مائی کیوریس آڈینس، یہ ولاگ کافی طویل ہو چکا ہے اس لیے ہم اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طرح الگوریتم
गेम ऑफ ग्लोबल थ्रोन्स का हिस्सा बन चुका है। कैसे गूगल, इंस्टाग्राम और दीगर एप्स डेटा के जरिए निगरानी और जासूसी में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम आपके साथ रूस की वो साइबर वॉरफेयर भी शेयर करेंगे जिसके जरिए उसने नेटो और अमेरिका के खिलाफ गेम ऑफ ग्लोबल थ्रोन्स का एक बड़ा फ्रंट खोला है। ऐसा फ्रंट कि नेटो और अमेरिका दोनों सर पकड़ कर बैठ गए। माय क्यूरियस ऑडियंस, हम अगले व्लॉग में यही बात करेंगे कि आज दुनिया में जारी ताकत की कशमकश दरअसल एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप लाइव देख रहे हैं। हकीकत ये कि दुनिया में कभी भी मुकम्मल अमन या जंग का दौर नहीं होता। जंग और अमन हमेशा साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर बज़ाहिर अमन का पर्दा नजर आता है तो पसे पर्दा जंग पक रही होती है। अगर कहीं खुली जंग हो रही होती है तो कहीं ना कहीं अमन की तैयारी भी साथ साथ चल रही होती है। आज आलमी जंग जारी है, मगर यह कोई रिवायती जंग नहीं, एक स्टेल्थ वॉर है, एक शैडो गेम है, एक नई किस्म के कोल्ड वॉर है, एक शासोजियान है, नए अंदाज में, नए ढंग में है, पूरी शिद्दत और खामोशी के साथ चल रही है। माय क्यूरियस ऑडियंस, इस वीडियो में जो कुछ आपने सुना वो कहानी या कयास आराया नहीं, बल्कि मुख्तलिफ रिसर्च, बुक, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल आर्टिकल्स में मौजूद मालूमात पर मबनी है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये समझाया जाए कि आज दुनिया में ताकत की खामोश जंग किस तरह लड़ी जा रही है और साइबर वॉरफेयर आलमी सियासत को किस तरह मुतासिर कर रही है। हमारी सीरीज को मिस मत कीजिएगा।